الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا 6th لیکچر کا پارٹ 2 ہے جو کہ اسلامک ورشپس میں اسپرچول مورل اینڈ سوشل امپیکٹ ہے۔ اس میں سے ہم اسلامک ورشپس جو پہلی ورشپ ہے نماز، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، جو کہ اردو میں ہے اسلامی عبادات کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ تو اس آج کے لیکچر میں ہم نماز کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست سب پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتی۔ اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر کر سکتے ہو۔ اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو۔ اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو۔ اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف وہ چلے اسی رخ پڑھو۔ نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل و زبان اور ہاتھ سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے، اس رحمان و رحیم کی یاد میں اور اس کی بے انتہا احسانات کا شکریہ، حسن و عزل کی حمد و ثنا اور اس کی یکتائی اور بڑائی کا اقرار۔ یہ اپنے محبوب سے محجو روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جسم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرض نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفیع اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل اور ہستی کا خلاصہ ہے۔ کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگو ہونا، اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا اور اس سے مشکلوں میں تسلی پانا انسان کی فطرت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجتا رہتا ہے۔ یہی الستو بربکم کا فطری جواب ہے۔ قرآن نے جا بجا انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا جہاز بھنور میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجود کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے، اندرونی دل کی عرض نیاز کرے اور اپنی دلی تمناؤں کو اس کے سامنے پیش کرے۔ غرض عبادت روح کے اس فطری مطالبے کا جواب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوش جنون کا علاج ممکن نہیں۔ وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس ندائے فطرت کی تسلی کے لیے موجود ہیں، پھر آسمانی مذاہب اس سے کیوں کر خالی ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس کی یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں۔ اسلام میں اگر حمد و تسبیح ہے تو یہودیوں میں مزمور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمزمہ اور ہندوؤں میں بھجن ہے، اور دن رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لیے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے۔ اسی بنا پر یہ یقین کرنا چاہیے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو اور اس کی تاکید نہ کی ہو۔ خصوصاً ملت ابراہیمی میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اس کی غرض یہ بتاتے ہیں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز کھڑی کریں۔ حضرت ابراہیم اپنے اور اپنی نسل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز کھڑی کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے اہل و عیال کا نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت شعیب کو ان کی ہم قوم تانا دیتے ہیں کہ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دیں؟ حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز کھڑی کرنے کی وحی کی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کھڑی کر۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کر۔ حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کھڑی کیا کرو۔ بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کھڑی کیا کرو۔ حضرت زکریا کی نسبت ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ،
اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے۔ آیات بالا سے کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانے میں بھی عرب میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن کی تائید تورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لیے اصطلاحی لفظ خدا کا نام لینا تھا، چنانچہ تورات اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پاس ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا۔ حضرت اسحاق نے خدا کا نام لیا، حضرت داؤد نے خدا کا نام لیا، اور یہ اس طرح قرآن میں بھی مستعمل ہوئے کہ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا پس نماز پڑھی۔ اس کے معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ یہودیوں کے پچھلے صحیفوں سفر دانیال وغیرہ اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی لفظ صلاۃ کے ہم معنی ہے، اسی لیے انجیل کے اردو مترجموں نے اس کا ترجمہ نماز کیا ہے۔ حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تہبند باندھ لو یا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح ننگے نہ پڑھو۔ تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مت ڈال لو بلکہ اس کو باندھ لیا کرو۔ نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومو، تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو۔ میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا جب تک لوگ یہودیوں کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے۔ ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے۔ عرب میں جو لوگ اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمر کا واقعہ گزر چکا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھ کو کیسے پوجوں، یہ کہہ کر ہتھیلی اٹھاتے تھے اور اسی پر سجدہ کر لیتے تھے۔ لیکن ایک دو ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے 3 برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس رخ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جدھر رخ کر لیا۔ عرب کا ایک جاہلی شاعر جران العود کہتا ہے، اور ان سواریوں نے رات کے پچھلے حصے میں اس وقت کے بعد جبکہ عبادت گزار حنیفی نماز پڑھ چکا تھا۔ اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب حنیفی کے پیرو پچھلی رات میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا اور ان کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ انہوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا جن میں خلوص اور خدا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا۔ عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نمازیں بھی شروع کر دی تھی۔ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ اور بھی سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خالص اور موحدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی۔ اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفوں میں اس کی اصل شکل نظر نہیں آتی، اور نہ ان کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے اور اس کی ادائیگی کے کیا اوقات تھے۔ جو کچھ ان میں رہ گیا تھا وہ صرف عملی رسم و رواج اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزیں جن پر مذہبی فریضہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا۔ سجدہ جو نماز کی روح اور نیاز الہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو یہود و نصارہ دونوں نے مشکل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انہوں نے بگاڑ دی تھی۔ قرآن مجید میں ان کی اس صورتحال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يُورِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذْهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ ان کے بعد ان کے وہ جانشین ہوئے جن کو خدا کی کتاب باپ دادوں سے وراثت میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی کا فائدہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو لے لیں اور مذہب کی پرواہ نہ کریں۔ کیا ان سے کتاب کا معاہدہ نہیں لیا گیا کہ وہ خدا کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے؟ اور ان لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا تو وہ اپنی حالت درست کرنے والوں کی مزدوری کو برباد نہیں کرتے۔ سورہ مریم میں تمام انبیاء صادقین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا کے جانشین ایسے ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اس کی حقیقت اور اس کے روح کو گم کر دینا ہے۔ مسلمان جب اپنی نماز کے لیے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ کا ترانہ بلند کرتے ہیں تو یہود و نصارہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ ان کی خدا پرستی کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو وہ اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں۔ اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے وہ گو نماز کی صورت سے کسی حد تک واقف تھے مگر بھولے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے۔ بتوں کی پوجا، جنات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا۔ حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو ان میں بھی بتوں کے نام لیتے اور شرک کے فکرے ملا دیتے تھے۔ موحدانہ خضوع و خشوع کا ان کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا۔ مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ چڑھاتے، دک کرتے تھے، دھکیل دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی اور تالی بجاتے تھے۔ چنانچہ ان کے متعلق قرآن نے کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور تالی بجانا ہے۔ اگلے مفسروں نے اس آیت پاک کے دو مطلب لیے ہیں، ایک یہ کہ واقعتاً جو نماز پڑھتے تھے اس میں سیٹی اور تالی بجایا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر ان کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے اور گویا یہی ان کی نماز تھی۔ پہلے معنی کی بنا پر تو ان کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کود اور لہو و لعب تھا، اور دوسرے معنی کی روح سے سرے سے ان کے ہاں نماز ہی نہ تھی بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنا، یہی ان کی نماز تھی۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تم نے اس چیز کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ایک بندہ سے مراد خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب آپ صحن حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی ہنسی اڑاتے اور کبھی دک کرتے، کبھی آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیتے اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے تو پشت مبارک پر نجاست لا کر ڈال دیتے تھے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور کہکا لگاتے تھے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخفاء کے خیال سے اور اس کے بعد ان کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے۔ مشرکین اگر کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ابن اسحاق میں ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آ گئی۔ اس نے اس نماز کو بدعت، نیا کام سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سربسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ یعنی یہود جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بیگانہ تھے، ان کی نمازیں بالعموم اخلاص و اثر و سکون و دل جمعی خشوع و خضوع اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھی۔ دوسرے وہ یعنی عیسائی جو خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے، اور وہ چیز جو توحید کا آئینہ تھی ان کے ہاں شرک کا مظہر بن گئی تھی۔ تیسرے وہ یعنی عرب بت پرست جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، وہ اس روحانی لذت سے آشنا ہی نہ تھے۔ توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹے اٹھ اور ہوشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی اس لفظ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے۔ آپ نے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوئے کو بتایا، انجانوں کو سکھایا اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا۔ گوشت پوست کے، سونے چاندی کے اور اینٹ اور پتھر کے ان بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے دھکیل کر نیچے گرا دیا۔ صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدہ کو حرام قرار دیا۔ اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعے سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی۔ آپ نے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کو نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے، مؤثر دعائیں تعلیم کی، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں کو نماز کے خضوع، خشوع، راز و نیاز اور اخلاق و اثر سے باخبر کیا،
اور انبیاء عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعے سے شکل صورت اور روح و حقیقت دونوں کے ساتھ ناقابل تحریف اور غیر متغیر وجود بخش دیا۔ حکم ہوتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہداشت کرو۔ یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی ہے کہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور کامیاب ہیں وہ جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دو، اور اس نماز پر جس کا مکہ کے قیام کے زمانے میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس کے اوپر جمے رہو۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ تعریف کی گئی الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ حکم ہوا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے پروردگار کو گڑا گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اس خدا کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارو۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور خدا کو پکارو اس حال میں کہ تم دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ اس اجمال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تفصیلی نگاہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسلام میں نماز کا مرتبہ۔ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہیں دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، اسی لیے ان کے اندر سے عملاً اس کی اہمیت جاتی ہے۔ چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرار عبودیت اور اس کی حمد و ثنا کو واضح معین اور تاکیدی حیثیت حاصل نہیں، یعنی کسی مذہب کے پیرووں یعنی بلکہ معلموں کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی۔ ورنہ جیسا کہ قرآن کی روح سے تو دنیا میں کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت کو اس کی تاکید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں واضح اور موقت صورت میں باقی نہیں رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتب ہو کر آیا ہے، اسی لیے اس فریضہ الہی کو دین کامل میں ایسی منظم واضح موقت اور نمایاں صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے۔ یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جب تک اس میں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی سرگدوش نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں 100 مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف اور اس کی بجاوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہے، جس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی نفاق کی علامت ہے اور اس کا ترک کفر کی نشانی بتائی گئی ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ پیدا ہوا اور اس کی تکمیل اس شبستان قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں۔ اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اس کے لوازم ہے، اور اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے۔ چنانچہ سورہ روم میں یہ پہلا حکم یہ دیا گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دین توحید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملحق یہ ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو کھڑا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی یہ کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعے سے بڑھاتے نہ رہیں، خود اس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے اور اس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ طائف کے وفد نے جب مدینہ منورہ کر صلح کی بات چیت شروع کی تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنا ہونا چاہا۔ آپ نے 2 پچھلی باتوں سے مستثنا کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا جس دن میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز دل کی روشنی ہے۔ اپنے نسبت فرمایا کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ ایک تمثیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ محبوب ازل کے ہجر و فراق کی آگ ہے، اور نماز آب زلال ہے جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی سے ہے، کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسانوں کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اظہار اس کے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے۔
مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے نماز ہی ہے۔ عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ نماز اور غلام منافقین کی صفت میں ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر اٹھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، افسوس ہے ان نمازی پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ کفار کے بارے میں ہے کہ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازیوں میں نہ تھے۔ یہ وہ اس وقت کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو۔ اچھا، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کے لیے اصل عربی لفظ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں، اس لیے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو۔ اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اس میں شریک تھے۔ ان کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئے، انہوں نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا، صحابہ نے ان کو گھورنا شروع کیا۔ معاویہ نے نماز ہی میں کہا کہ تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہ نے زانوں پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا۔ اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ نماز ہو چکی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا؟ لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ان کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسانوں کو باتیں کرنا مناسب نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہہ کر یہ کہا کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اور اس کی تفسیر میں یہ آیت پڑھی جس میں دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت میں سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے۔ اس کے بعد آیت مذکور تلاوت ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصے کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں ظاہر کی گئی، یعنی خدا کی یاد۔ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ کامیابی اسی کے لیے ہے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی اور خدا کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بے چینی، قلبی اضطراب اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر درماندہ، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے تو سکون و اطمینان کی راحت اس کو صرف اسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا اور التجا میں ملتی ہے۔ وہی الہی نے اس نقطہ کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کی ہجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ثابت قدمی اور نماز، یہ دعا کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں میں مدد چاہو۔ زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا قادر و توانا کے سامنے سرنگوں ہے۔ آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، جھاڑ، چرند پرند سب اس کے آگے سر بسجود ہیں، اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بے چوں و چراں اطاعت کر رہے ہیں۔ یہی ان کی تسبیح و نماز ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور دنیا میں کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس خدا کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمیوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، یوں کہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔
غور کرو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثناء خدا کے سامنے سرنگو ہے، لیکن استثناء ہے تو صرف انسان میں کہ بہتیرے تو اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہتیرے اس سے روگرداں ہیں، اسی لیے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بلا استثناء اطاعت گزار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے سرفراز نہیں۔ خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے اپنے کام میں مصروف ہے اور قیامت تک مصروف رہے گی، لیکن انسان ذاتی ارادہ اور اختیار کا ایک ذرہ پا کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہے۔ اسلام کی نماز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگیوں سرافندگی کی دعوت دیتی ہے۔ جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہے، تو انسان کیوں نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز ہے۔ نماز کی روحانی غرض و غایت، یعنی نماز کے روحانی اثرات کیا ہے؟ نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل، رازق عالم، مالک الملک، منعم اعظم کی بے غایت بخششوں اور بے پائانہ احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں، تاکہ نفس، روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اس کی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابل زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جسمانی فعل و عمل کے وقت اس کی ہوشیار اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں، جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں اور ناپاک کاموں کو کرتے ہوئے جھجکیں اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں۔ صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے سائل کی صورت میں آ کر ایمان اسلام کی حقیقت دریافت کی۔ آپ نے اس کی تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھوکے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا کہ لوگوں، نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرکوشی کرتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے۔ نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مت دباؤ۔ ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس نقطے کی شرح اس طرح کی گئی، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور نماز کھڑی کیا کر کے نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور البتہ خدا کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے، یعنی اس سلبی حالت کی یہ ایجابی صورت ہے جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے۔ چنانچہ فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ جس نے صفائی حاصل کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کا حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے، یعنی نماز پڑھے۔ اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ المصیر۔ تو انہی کو تو ہوشیار کر سکتا ہے جو بن دیکھی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز کھڑی کیا کرتے ہیں، اور جو تزکیہ اور دل کی صفائی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اور آخر خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجے کو بلند کرتی ہے۔ فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ بے شک انسان بے صبرہ بنا ہے، جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرایا، اور جب کوئی دولت ملے تو بخیل، لیکن وہ نمازی ان باتوں سے پاک ہے جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لیے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے۔ نماز کی انہی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں صحابہ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس پر میل رہ سکتا ہے؟
صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو۔ ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آ کر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی۔ اس پر آیات نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں نماز کھڑی کیا کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیرووں میں کس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کا اصلی سرچشمہ یہی نماز ہے جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے، جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے۔ نماز کے لیے کچھ آداب و شرائط کی ضرورت، جس طرح مادی عالم کے کچھ قوانین ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا جس کو مذہب قلب کا عالم اور فلسفہ نفسیات یا دماغی کیفیات کہتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے قلب و دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی یعنی علم نفسیات کے انکشاف اور ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یا دوسروں کے اندر جس قسم کے جذبات اور ولولے پیدا کرنے چاہیں اور ان کو مناسب شکل و صورت اور ماحول گرد و پیش نہ اختیار کریں تو ہم کو ان کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے تمام تمدنی، اجتماعی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت میں وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کے بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر ہیں۔ معبدوں، ہیکلوں اور گرجوں میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، پجاریوں اور کاہنوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی، ادب و لحاظ، گھنٹوں کی پرشکوہ آواز اور نشست و برخاست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہیں۔ شاہانہ روب و داب کے اثرات پیدا کرنے کے لیے شاہی جلوسوں اور سلطان درباروں میں فوجیوں کے پرے قوی ہیکل چوبدار، عصا بردار، نقیب و چاوش، خدام کی زرق برق پوشاکیں، ننگی تلواریں، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و نگارہ اور منبد و درپاش اور نگاہ روبرو کی پرروب صدائیں ضروری ہیں۔ کسی تعلیمی یا عملی میلان پیدا کرنے کے لیے فضا کا پرسکون و خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا اور شہر و بازار سے دوری ضروری چیزیں ہیں۔ بزم عروسی کے لیے رنگ و بو، نور و سرور، گانا بجانا اور عیش و نشاط کا اظہار طبعی ہے۔ انہی طبعی و نفسی اصول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب قوانین کی رعایت رکھی گئی ہے۔ نماز سے مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پیشمانی و شرمندگی، اطاعت و بندگی اور خدا کی عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار ہے۔ نیز دل و دماغ کے نفس اور روح میں پاکی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔ اس بنا پر نماز کے لیے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان مقرر کیے گئے ہیں جن سے انسان کے اندر اس قسم کی جذبات کو تحریک اور نشو و نما ہو۔ مثلا نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ اب وہ شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کیے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے۔ اس ظاہری مجموعی حیت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے اور اس میں روحانی فیض و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو دل کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر مؤثر انداز میں کیوں کر پیدا ہوگا؟ یہی نفسی اصول ہے جو انسان کے ہر نظام اور ارادہ میں جاری و ساری ہے۔ اندر بنانے کے لیے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔ اسی اصول کی بنا پر تنہائی کے فرض نمازوں سے جماعت کی نماز اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر دلوں کی کیفیت کو دوبالا کر دے گا۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی اصول کے ماتحت اسکولوں میں تنظیم اور ان کی درجہ بندی، کھیل میں فریقین کی ہم رنگی و ہم لباسی، فوجوں میں وردی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار اور ہم قدم سکون و رفتار کی بھی ضرورت ہے۔ اور ان ظاہری محرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصلی کیفیت سے متکیف ہوں اور ان کی یہ حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں پر بھی دوسروں کو بھی پرکیف بناتی ہے اور ان سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جلسوں میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے۔ نفسیات اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے۔ غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لیے ان طبعی و نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ نماز کے آداب و شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے۔
ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے۔ یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود خشوع و خضوع، ذکر الہی، حمد و ثنا، اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار اور اسی قسم کے دوسرے جذبات کی تحریک ہے۔ یہ تمام باتیں در حقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے لیے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی ہے، جس کے لیے نہ زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی، نہ عبادت۔ یہ عبادت ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بس تم اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی کہ خدا نے ان کی مدح فرمائی، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جو کھڑے بیٹھے لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار یا خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ نماز متحدہ طریقہ عبادت کا نام ہے۔ دوسری عبادت وہ ہے جو خاص شکل و صورت کے ساتھ خاص اوقات میں اور خاص دعاؤں کے ذریعے ادا کی جائے، اس کا نام نماز ہے۔ پہلا طرز عبادت انفرادی چیز ہے اور وہ ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں، اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسنون بتایا گیا ہے۔ وہ تنہائی کا راز ہے جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہیے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری قسم کی عبادت در حقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے اور اس لیے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو جماعت کے ساتھ کوئی شخص ادا نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی رہے گی۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور تسبیح و تحلیل انفرادی طریقہ عبادت ہے، اور نماز ایک جماعتی شعار ہے جو خاص ارکان اور شرائط کے ساتھ اوقات مقررہ پر ادا ہوتی ہے، اور جس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں حکم ہے۔ البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت کے ساتھ ادا نہ ہو سکے تو تنہا بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال اس سپاہی کی ہے جو کسی منزل میں اپنی فوج سے جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب تنہا رہ کر بھی اس کو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا۔ نماز میں نظام وحدت کا اصول۔ اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہی اصول در حقیقت اسلام کا اصلی راز بلکہ سرل اسرار ہے۔ اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ توحید ہے۔ یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ، موشگانی اور صوفیانہ نکتہ پروری ہے، بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہیے۔ اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے کہ نماز کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک جنبش، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراوش کرنا چاہیے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل و صورت، آئین و طریق اور سمت و وقت مقرر نہ کیا جاتا، جماعتیں اس کو ایک متحدہ نظام میں ادا نہیں کر سکتے تھیں۔ نماز لاکھوں کروڑوں مسلمانوں پر جنہوں نے دعوت محمدی کو قبول کیا فرض تھی۔ اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی کہ جیسے چاہے جب چاہے جدھر منہ کر کے چاہے ادا کر لے، تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا، اور نہ اس کے دل کی طرح اس کی جسمانی اداؤں سے بھی توحید کا راز آشکار ہوتا، اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی مجسم صورت بن سکتے۔ غرض اس نظام وحدت کا آشکار ادا کرنا تو توحید کا سب سے بڑا رمز اور شعار ہے، اور کروڑوں دلوں کو جو کروڑوں اشباح و اجسام میں ہے ایک متحد جسم اور واحد خالق ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام کے ماتحت واحد صورت اور شکل میں واحد اعمال و افعال کا صدور کرایا جائے۔ چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظام کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے کہ قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و انجمن کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے اور اسی طرح قائم ہو سکتی ہے۔ نماز میں جسمانی حرکات۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کی اصل غرض غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے۔ غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے۔ جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اپنا تزلزل و فروتنی اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گرتا ہے اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے۔ یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں۔ اس تشریح کے بعد اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں عطا کی گئی ہیں، اس کے ارکان بھی انسان کی فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں۔
انسان کی قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جسمانی اعضاء ہیں. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اس کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو. اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت ولایت اور خیر کل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اس طرح خدا کے سامنے ہے جس طرح باہر کی، اور اسی لیے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے عرض و التجا اور تذلل و عاجزی کی تصویر بن جائیں. انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کی مخلوق ہے. اس کی زندگی کے دونوں جزو خدا کے احسانات اور انعامات سے یکساں گراوار ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کر سجدہ و نیاز ادا کریں. غرض یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر شریعت نے جسم جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کیے. انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے. جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محسن کی تعظیم اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار 3 طریقوں سے کرتے ہیں: کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں. نماز کے بھی یہ 3 رکن ہیں. چنانچہ آغاز عالم سے انبیاء کرام علیہ السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی وہ انہی 3 اجزاء سے مرکب تھی: کھڑے ہو جانا یعنی قیام، جھک جانا یعنی رکوع، اور زمین پر سر رکھ دینا یعنی سجدہ. ارکان نماز کیا ہیں؟ معلوم ہو چکا ہے کہ نماز ملت ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تطہیر کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اس کی غرض بھی بتائی گئی. فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر. اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان قیام، رکوع اور سجود کا مفصل اور بترتیب ذکر ہے. حضرت مریم کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری عہد تھا. ان کو خطاب ہوا یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر بندگی کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. اس نماز مریمی میں بھی نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں. اچھا، ان ارکان کی ترتیب کیا ہے؟ جب کوئی حقیقت 3 مرتب ارکان سے مرکب ہو اور اس میں ایک کا اول ہونا اور دوسرے کا سب سے مؤخر ہونا ثابت ہو جائے تو تیسرے کا وسط میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. چنانچہ ہر رکعت قیام اور رکوع اور سجدہ سے مرکب ہے، اور قیام کا اول اور سجود کا آخر ہونا قرآن پاک کی حسب ذیل آیت سے ثابت ہے، تو رکوع کا ان دونوں کے بیچ میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. جب تو ان میں ہے تو ان کے لیے نماز کھڑی کرنی تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. پھر جب وہ یہ سجدہ کر لیں تو یہ تمہارے پیچھے چلے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں پہلے کھڑے ہونا ہے اور آخر میں سجدے پر ایک رکعت تمام ہوئے. بس لا محالہ رکوع، قیام و سجود کے بیچ میں ہو. پر ہر رکعت کے ارکان سہگانہ کی ترتیب یہ ہو کہ اول قیام، پھر رکوع، پھر سجود. تورات کے حوالے سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی لفظ کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیے ہیں، جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے. بہرحال عبادت اور تعظیم کے یہ تینوں طریقے حضرت ابراہیم کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری تھے. ذیل میں ہم ان میں سے ہر ایک کا حوالہ تورات کے مجموعے سے نقل کرتے ہیں. قیام پر ابراہیم ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا. رکوع اور ابراہیم زمین تک ان کے آگے جھکا اور بولا کہ اے خداوند. سجدہ، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکائے اور سجدے کیے. تب ابراہیم منہ کے بل گرا اور خدا سے ہم کلام ہو کر بولا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہاں گدھے کے پاس رہو، میں اس لڑکی کے ساتھ اپنے فرزند کی قربانی کے لیے وہاں تک جاؤں گا اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس آؤں. تب اس مرد حضرت اسحاق کا ایلچی نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا، اور اس نے کہا کہ میرے خداوند ابراہیم کا خدا مبارک ہے. اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا جہاں اس نے خدا کو سجدہ کیا. زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا. ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہوا کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے یہ تینوں ارکان موجود تھے اور اسلام نے اسی کی پیروی کی ہے. موجودہ انجیل میں دعا اور نماز کا ذکر متی، مرکز، ولوکا وغیرہ میں ہے. طریقہ نماز میں ایک انجیل میں ایک ہی موقع کے لیے گھٹنا ٹیکنا جو گویا رکوع ہے اور دوسرا میں منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے، اور بقیہ انجیلوں میں خاموشی ہے. عہد بعثت میں یہود و نصارہ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے تھے. کھڑے ہو کر تورات زبور کی آیتیں تلاوت کرتے اور سجدے بھی کرتے تھے. قرآن پاک میں شہادت ہے
لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑے نہ رہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ عرب کے یہود بھی نماز کے مختلف ارکان ادا کرتے تھے۔ اسلام کی نماز میں انہی قدیم ارکان اور فطری شکل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم کے عہد سے اب تک چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودی اور عیسائیوں کی نماز سے مشابہ ہے۔ اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آمیزشوں کو نکال کر بھلائے ہوئے فریضوں کو دوبارہ یاد دلایا، مٹے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے بے جان پیکر میں حقیقت کی روح پھونک دی، اس میں اخلاص کا جوہر پیدا کیا، اس کو دین کا ستون بنایا اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا۔ اس طرح اس نے اس تقبیل کا فرض انجام دیا جس کے لیے وہ ازل سے منتخب تھا۔ یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے تو نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت کرو اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر پڑھو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کی عملی شکل نماز ہے اور اس کی تفصیل سورہ نساء میں ہے۔ اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ پس جب نماز ایک رکعت ادا کر چکو تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو۔ اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں۔ اول یہ کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی اس کو الصلاۃ نماز کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر بیٹھ کر جھک کر لیٹے اور لڑائی حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی اس کو صرف ذکر اللہ کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی مخفف نماز کو اقامت الصلاۃ نماز کھڑی کرنے کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ ذکر الہی تسبیح و تحلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقامت الصلاۃ نماز کھڑی کرنے کے معنی مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا اور تلاوت قرآن سے جداگانہ ہے۔ یعنی اقامت الصلاۃ کے ضمن میں ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا اور قرات کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے ہیں۔ اب اس عارضی معنی کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز میں ان کی بجاوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف جاتا رہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے بتایا ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی ہے۔ گو اس کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی اور صحابہ کو کس طرح نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہ عملی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اس عہد سے لے کر آج تک موجود ہے اور دوست و دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور سے امن بلا اختلاف مسلم ہے۔ تاہم نظریہ پسند لوگوں کے لیے قرآن پاک سے ان کا ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہوتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں پر عموماً اور بیچ کی نماز پر خصوصاً نگاہ رکھو اور خدا کے آگے مؤدب کھڑے رہو۔ نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کر۔ لفظ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے اسی حکم کی تعمیل ہے۔ اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کر۔ پھر قرآن پڑھتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو۔ قرآن کی عنایتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی حمد خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس سے اس کی بڑائی یعنی تقدیر ظاہر ہوتی ہے۔ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ کہو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو کہہ کر پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اپنی نماز نہ بہت زور سے پڑھ نہ بہت چپ کے،
بیچ کی راہ تلاش کر اور کہہ کہ ہم اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ درماندگی کے سب سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائی کر کے بڑی بڑائی۔ چونکہ اس کی یہ ہم سورہ فاتحہ میں یہ تمام و کمال مذکور ہے، اس لیے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے ادب سے جھک جاتے یعنی رکوع کرتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، پھر اسے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جھکو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش کرو اور نیک کام کرو تاکہ کامیاب ہو۔ ان دونوں رکوع سجدہ میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے بزرگ پروردگار رب عظیم کے نام کی تسبیح کر، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے برتر رب اعلیٰ کی تسبیح کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدے میں ادا ہوتا ہے۔ قیام رکوع اور سجدہ کی یہ ترتیب سورہ حج اور آل عمران سے، اور یہ امر کے سجدہ پر ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نماز سے ثابت ہے۔ در حقیقت ارکان کی ترتیب بالکل فطری اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدہ میں گر پڑنا، اور اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہے۔ تعظیم کی ابتدائی اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب یہ کیفیات اور جذبات میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب فرد اور بے خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے بلند ترین حصہ یعنی پیشانی کو اپنے محسن اور معظم کے پست ترین حصہ یعنی پاؤں پر رکھ دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ وہ سجدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لیے وہ ہر رکعت میں مقرر ادا کیا جاتا ہے۔ نماز تمام جسمانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جسمانی، لسانی اور قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ جسم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھکانے اور سرنگو کرنے کا حکم ہے۔ مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خشوع و خضوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے۔ اسی لیے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ اس سے ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جسمانی، لسانی اور روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے ہیں۔ اسی لیے ایک نماز قرآن کے تمام گوناگون جسمانی، لسانی اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قیام، رکوع، سجود و تحلیل، تسبیح، تکبیر، قرأت قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا کیے گئے ہیں ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام پاتے ہیں۔ دوسری طرف ان احکام کی بجاوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، اگر وہ یہ نہ ہوتی تو یہ کام انسانوں کی ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا کہ جو چاہے رکوع کر لے، جو چاہے سجدہ کر لے، جو چاہے صرف قیام کر لے، اور جو چاہے صرف زبان ہی سے ذکر و قرأت پر اکتفا کر لے، اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس پر سے ادا ہو جائے، تو ہر فرد سے فرائض الہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جن پر کبھی عمل نہ ہوتا۔ اور عجب نہیں کہ افراد کی طبی سستی اور سہل انکاری اور ان پورے احکام کی تعمیل میں مانے آتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جا سکتا، اور نہ جماعتی رمز و شعار کی وحدت کی شان اس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو واحد امت بناتی اور بتاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے رسول کو اس عبادت کی عملاً تعلیم دی، اور رسول نے امت کو سکھایا، اور امت میں نسلاً بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواتر عمل کے ساتھ جن میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں وہ آج تک محفوظ ہے۔ نماز کی دعا، نماز کی مختلف حالتوں میں ان حالتوں کے مطابق دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جا سکتی ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی 20 مختلف دعائیں مروی ہیں، اور ہر مسلمان ان میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جس کو نماز میں پڑھنے کی تاکید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کو آپ نے تمام عمر نماز کی حلقات میں پڑھا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے۔ اسی لیے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حمد ہو اس اللہ کی جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، رحم والا ہے، مہربان ہے، ہمارے عمل کے بدلے کے دل کا مالک ہے۔ اے آقا، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھا راستہ پر چلا، اور ان کا راستہ جن پر تم نے فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب آیا، اور نہ ان کا جو بحق ہے۔ اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اے خدا تو اس کو قبول کر۔ یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان ہر نماز میں دہراتا ہے، جس کے بغیر ہر نماز ناتمام اور ادھوری رہتی ہے۔ یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے۔
خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کا یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے، اچھوں کی تقلید کی آرزو اور بروں کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے۔ جس وقت اس حمد میں خدا کی پہلی صفت کل جہانوں کا پروردگار زبان پر آتی ہے تو اس کی تمام قدرتیں اور بخششیں جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں سب سامنے آ جاتی ہیں۔ جہانوں کی وسعت کے تخیل سے اس کی عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تخیل پیدا ہوتا ہے۔ سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ انسان ہوں کہ حیوان، چرند ہوں کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہو یا غریب، مخدوم ہو یا خادم، بادشاہ، کالے ہو یا گورے، عرب ہو یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے۔ خدا کو رحمان و رحیم کہہ کر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایاں شفقت، غیر محدود بخشش اور قابل بیان کیف محبت کا سمندر دل کے کوزے میں موجیں مارنے لگتا ہے۔ روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری و مواخذہ سے باخبر اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے۔ ہم تجھی کو پوجتے ہیں کہہ کر ہم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں بول کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناچیز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں۔ سب سے آخر ہم اسے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں۔ یہ سیدھی راہ یعنی راہ مستقیم کیا ہے؟ اس کی شریعت کے احکام ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه۔ کہہ دو اے پیغمبر آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غربت کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کے نزدیک نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں فحش ہو یا باطن میں، جس جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو مت مارو لیکن انصاف کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم خدا نے تم کو دیا ہے شاید کہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ لیکن اچھی نیت سے، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے۔ جب تم بات بولو تو انصاف کی گو تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہی بے شبہ یہی ہے میرا سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم، تو تم اسی کی پیروی کرو۔ ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراط مستقیم کیا ہے، یعنی شرک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، معصوم اور بے گناہ جانوں کی عزت کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کے ساتھ احسان، ناپ تول میں ایمانداری، بلا رعایت سچ بولنا اور عہد کا پورا کرنا۔ یہ وہ صفات عالیہ ہیں جن کو صراط مستقیم کی مختصر سی ترکیب توصیفی میں ہم خدا سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور ہر نیکی کی روح ہے۔ یہی وہ صفات حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف ہیں جن پر ان کا فضل و انعام ہوا۔ یہ خاص بندے کون ہیں؟ قرآن پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ۔ ان کی رفاقت کیسی اچھی ہے۔ اس بنا پر ہر نمازی جس صراط مستقیم اور راہ راست کی دعا کرتا ہے وہ نیکی کی وہ شاہراہ ہے جس پر خدا کے تمام نیک بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اعلیٰ قدر مراتب چل سکے۔ سیدھے راستے سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، افراط زیادتی کے سبب سے اور تفریط یعنی کمی کے سبب سے۔ افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے، اور تفریط یہ ہے کہ خدا کے کام پر عمل چھوڑ دیں، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے اور ہر قسم کا انعام و اکرام چھین لیا جاتا ہے۔ پہلی صورت کی مثال نصارہ ہے جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باتیں اضافہ کر دی۔ دوسری کا نمونہ یہود ہے جنہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا اور ہر قسم کے انعام و اکرام سے
سے محروم ہو گئے۔ مسلمانوں کی دعا یہ ہے کہ الہی ہم کو ان دونوں غلط راستوں سے بچانا اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا ہے کہ اسلام کی یہ دعا یعنی سورہ فاتحہ دین و دنیا کی دعاؤں کی جامع، جسم و روح کی نیکیوں پر مشتمل اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے۔ اس میں خدا کی حمد بھی ہے اور بندے کی التجا بھی۔ اسی لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کی نسبت فرمایا، جو نماز میں اس صورت کو نہ پڑھے اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی اس کے لیے۔ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ستائش کی۔ پھر جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، نیک و بد کی جزا کا دن کا مالک، تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی ظاہر کی۔ اتنا میرا حصہ ہے اور میرے بندے کے درمیان مشترک یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر تک کہ ہم کو صراط مستقیم دکھا۔ میرے بندے کی دعا ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو ملا۔ اس حدیث قدسی کے آئینے میں اسلامی نماز کی اس دعا کا جو دلکش و دل فریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یورپین فاضل A.G. وینسک کو بھی، جس نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں اسلامی نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسلام کی روح سے نماز حضور قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پر نقش و نگار کپڑے کو اس لیے اتار دیا کہ اسے نماز میں توجہ بڑھتی ہے۔ یہ واقعہ کہ صرف نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں دلی خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جس میں محمد نے کہا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور عورت، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ محمد پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جانا بھی بعض اوقات منقول ہے۔ نماز کی ایک سب سے اعلیٰ خصوصیت یہ ہے کہ جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جن میں بیان ہے کہ نماز خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے، اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے کہ سورہ الحمد میرے اور میرے بندے کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ نماز کے اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی فائدے کیا ہیں؟ نماز تو در حقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا۔ اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر متمدن ملک کو جس کو پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا۔ اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے مہذب و متمدن ہو جاتا ہے۔ متمدن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا اب اکسیر بن جاتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ستر پوشی۔ نماز کے معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز جو ہے وہ ستر پوشی کا خیال ہے۔ انسان کا شرم و حیا کی نگہداشت کے لیے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے۔ عرب کے بدو اس تہذیب سے ناواقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پرواہ تھے۔ یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج کے لیے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں۔ اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اس کے نزدیک نماز ہی درست نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو۔ مردوں کے لیے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لیے پیشانی سے لے کر پاؤں تک چھپانا نماز میں ضروری قرار پایا۔ اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہاں جہاں اسلام گیا وہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں 5 دفعہ اس کو اس فرض سے آشنا کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو ستر پوش بنا دیا۔ افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے۔ دوسری طرف متمدن قومیں زیب و زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بے حیائی پر اتر آتی ہیں۔ مرد گھٹنوں سے اونچا لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں۔ نماز ان کی بھی اصلاح کرتی ہے اور ان متمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی۔ چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کا دوسرا جو فائدہ ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے۔ اقرا کے بعد دوسری وحی میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں یہ حکم تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔
چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کی حدود متعین فرمائے اور نماز کی درستی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان کا بدن، اس کے کپڑے اور اس کے نماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک ہو۔ اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نظافت کی مطلق تمیز نہ تھی، یہاں تک کہ ایک بدو نے مسجد نبوی میں آ کر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے، آپ نے ان کو روکا اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستوں کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو۔ ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لیے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا اور استنجا، بیت الخلا اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جس سے آج کی بڑی بڑی متمدن قومیں بھی ناآشنا ہیں۔ نجاستوں سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی۔ جو صحابہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، خدا نے ان کی تعریف فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے۔ جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے؟ نماز کا تیسرا فائدہ جو ہے وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ دن میں عموماً 5 دفعہ ہر نمازی کو منہ، ہاتھ، پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں ان کو دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے۔ ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریے کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعے جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں، اور ناک کے نتنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں۔ دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہے۔ نمازیوں کو 5 وقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اہل عرب اور خصوصاً بدو دانتوں کو بہت کم صاف کرتے تھے، جس سے گندہ ذہنی اور بدنمائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی، اور فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ شاک نہ گزرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔ اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے۔ ان کے کپڑے عموماً اون کے ہوا کرتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رکھتے تھے اس لیے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی۔ اسی بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم 1 مرتبہ جمعہ کو نماز سے پہلے غسل کرنا اور نہانا سب پر واجب کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نہانا ہر بالغ پر ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا اور صفائی اور نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا۔ بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا جس کے بغیر کوئی نماز ممکن ہی نہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر اچھی طرح پاک ہو جایا کرو۔ چوتھا، پابندی وقت۔ انسان کی کامیاب عملی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے تمام کام مقررہ اوقات پر انجام پائیں۔ انسان فطرتاً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے۔ اس کو پابند اوقات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیے جائیں، جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی اسی کی خاطر مقرر کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے اور اس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا۔ نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں، اس لیے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، ان کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات ان کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں۔ وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے کہ نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اس کو پورا ناپا اس کو پورا ناپ کر دیا جائے گا، اور جس نے ناپنے میں کمی کی تو تمہیں کم ناپنے والوں کی سزا معلوم ہے۔ اس قول کے جہاں اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیمانہ ہے، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جا سکتی ہے۔ 5واں، صبح خیزی۔ طب اور حفظان صحت کے اصول سے رات کو دیر سے سونا، سویرے سونا اور صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں۔
جو لوگ نماز کی پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے۔ جب تک رات کو وقت پر سویا نہ جائے گا صبح کو وقت پر آنکھ نہیں کھل سکتی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشاء کے بعد بیکار باتیں کرنے سے اور قصہ کہانی سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پرتاثیر آواز الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بھی نماز بہتر ہے، ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے۔ چھٹا، اللہ کا خوف۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈگمگاتا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کی فعل کا مرتکب ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں بدی کے راستے پر پڑتے وقت کانپتے ہیں۔ غرض نماز انسان کے اخلاقی حادثہ کو بیدار کرتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ساتویں جو خصوصیت ہے وہ ہے ہوشیاری۔ نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور غور، خدا کی تسبیح و تحلیل اور اپنے لیے دعائے مغفرت کا نام ہے۔ اسی لیے وہ تمام چیزیں جو انسان کے عقل و ہوش اور فہم اور احساس کو کھو دیں نماز کی حقیقت سے منافی ہیں۔ اسی لیے اس وقت بھی جب شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی اس کو پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا۔ سورہ نساء میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ کہتے ہو۔ اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کے عقل و ہوش کو گم کر دے قطعاً پرہیز کرے گا۔ آٹھواں، مسلمان کا امتیازی نشان۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز کی ضرورت تھی۔ قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا۔ احکام میں حج ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب مدت سے خوگر تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی۔ خلائی کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی جزو تھا۔ فخر و امتیاز کے موقع بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی۔ زکوٰۃ بھی کوئی حد فاضل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اکثر منافقین متمول تھے اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ عرب کی فیاض طبیعت پر بھی گرا نہیں ہو سکتی تھی۔ فقراء کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف معمولی تحریک کی ضرورت تھی۔ روزہ بھی اس کا معیار نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ روزہ میں چھپے چوری کھا پی لینے کا موقع بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں حد فاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اسی فریضہ میں سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ نیز فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خضوع و خشوع والوں کے علاوہ نماز سب پر گرا ہے۔ خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی نسبت یہ راحت کے اوقات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر و عشاء سے زیادہ کوئی نماز گرا نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے۔ مدینہ میں آ کر نماز میں قبلہ کی تبدیلی جہاں اور مصلحتوں سے تھی وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تمیز ہو سکے۔ مکہ معظمہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قائل تھے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ مدینہ میں یہود آباد تھے جن میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود و منافقین کی پہچان کعبہ قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا لیکن اس لیے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ان سے الگ کر دیں جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے، اور یہ قبلہ گراں ہوا لیکن ان پر جن کو خدا نے راہ دکھائی۔ یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے۔ اور جو نامہ ہے اس کی خصوصیت وہ ہے باطل کی شکست اور حق کی خاطر حق کی فتح۔
حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے. اسی فرض کو انجام دینے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نمازیں ہیں. چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر جب پہاڑی پر چڑھتا تھا تو تکبیر اور جب نیچے اترتا تھا تو تسبیح کہتا تھا. نماز اسی طریقے پر قائم کی گئی. صف بندی ایک افسر امام کی اطاعت، تمام سپاہیوں یعنی نمازیوں کی باہم محبت اور دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پوری صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانوں کو صف جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے اور ان کو قواعد عمل کو بیدار کرتی ہے. جاڑوں میں 5 وقت وضو کرنا، ظہر کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت لہو و لعب کی دلچسپیوں سے وقت نکال کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعا و زاری کر لینا، صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری تعالیٰ میں مصروف ہونا. اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راحت و تکلیف سے بے پرواہ ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں اور کام کی ضرورت کے وقت احساس فرض کے تقاضے کو بجا لانا ضروری سمجھیں اور اس کے لیے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں. ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لیے شہر کے سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونا دن رات کے پر آرام وقت میں ممکن تھا، مگر اس کے لیے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں. اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دے گا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلات وقت کے اتفاقات میں اس کے لیے کس قدر ممدوح ثابت ہوتی ہے. 10واں تکمیل اخلاق. تمام عبادات بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیل اخلاق ہے، لیکن اصلاح اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار اور اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ رہے. تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہے، اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے یہ فرائض نفس کے تنبیہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے. برخلاف ان کے نماز میں 5 بار ادا کرنی پڑتی ہے، ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے. سجدہ، رکوع، قیام و قعود، جہر، خفا، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے، جن میں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے اور ہر 24 گھنٹہ میں چند گھنٹوں کے وقفے سے نفس انسانی کو ہوشیار اور قلب خفتہ کو بیدار کرتی ہے اور اس طرح نفس کو رات دن تنبہ ہوا کرتا ہے. 11ویں الفت و محبت. نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں 5 دفعہ جمع ہوں اور باہم ایک دوسرے سے ملیں تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی. اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے. قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے. فرمایا وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. خدا سے ڈرتے رہو اور نماز کھڑی رکھو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور بہت سے جتھے ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جتھا بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملے گا. اور 12واں غمخواری. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے. جب امیر و غریب سب ایک جگہ ہوں گے اور عمرا اپنی آنکھوں سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ملے گی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بے خبر تھے، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی. ابتدائی اسلام میں اصحاب صفہ کا ایک گروہ تھا جو سب سے زیادہ مستحق اعانت تھا. یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا. صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی. چنانچہ اکثر صحابہ کھجور کے خوشے لے جا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے جس پر یہ گروہ گزر اوقات کرتا تھا. اکثر صحابہ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے. اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں. 13واں جو ہے وہ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اسی لیے تمام قوموں نے اس کے مختلف اوقات اور تہوار مقرر کیے ہیں. جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کہا جاتا ہے ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسوں، اینیورسریوں اور دوسرے جلسوں، جلوسوں اور مظاہروں سے کی جاتی ہے. لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے. اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرود، شراب خواری، قمار بازی، چوری، بدنظری، بدکاری، رشک و حسد
اور بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں عرب مشرقوں میں بھی ملتی تھیں اور اب بھی ملتی ہیں، قبور پر ناجائز اجتماع غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا تو محض یہ سلبی علاج کافی نہ ہوتا۔ ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لیے کوئی مشغلہ مقرر کرے جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کی بجائے نیکی کی رخ کی طرف بڑھے۔ چنانچہ اسلام نے اسی لیے روزانہ جماعت کی عام نمازیں، ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں 2 دفعہ عیدین کی نمازیں مقرر کی کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو اور مشرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیادی دعوت خیر پر رکھی گئی ہے۔ حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا۔ اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔ 14واں کاموں کا تنوع۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہم رنگی کے باوجود تفنن اور تجدد کا طالب ہے، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک ہی کام میں مصروف رہیں تو سکون و اطمینان، عیش و راحت اور دلچسپی کی لذت جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے مفقود ہو جائے۔ مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چیخ اٹھے۔ اسی لیے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے۔ رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیات الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے نظام عالم میں نرنگی پیدا ہوتی ہے اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور لحظہ انسان پر فرض ہے اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز 5 دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پر آ کر توڑ دیا، پھر مشغولیت ہوئی اور عصر پر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھیڑا تو اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازیں خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشاء پر جا کر منتہی ہوئی۔ اب نیند آ گئی اور صبح تک بے خبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کی افتتاح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ دولت مند جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی حاصل نہیں کرتے، وہ اس روحانی انٹرول وقفہ کے لطف سے آگاہ نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دبا جاتا ہے وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعے سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لیے نئی قوت پیدا کر لی۔ 15واں تربیت۔ انسان کی عملی کامیابی استقلال اور مواظبت پر موقوف ہے کہ وہ جس کام کو اس نے شروع کیا پھر اس پر عمر بھر قائم رہے۔ اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری اور کریکٹر کی مضبوطی ہے۔ جس کام میں اس خلق کی استواری اور کریکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو بلکہ دن میں کئی دفعہ ہو۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بار سے عہدہ برا ہونے کے لیے انسان میں استقلال، مواظبت اور مداومت شرط ہے۔ اس لیے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نماز مداومت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے گو وہ کم ہو۔ اور 16واں نظم و جماعت۔ کسی قوم کی زندگی اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو قوم کا شیرازہ منتشر و پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی عملی مثال ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عملی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صف بصف کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شانہ ملانا اور یکساں حرکت و جنبش کرنا ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مثالہ ہے۔ جس طرح نماز کی درستی صف اور نماز جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوف کی درستی پر بہت زور دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہوگے تمہارے دل بھی آپس میں نہ ملیں گے۔ 17واں مساوات۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے۔ یہاں امیر و غریب، کالے گورے، رومی، حبشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگو ہوتے ہیں۔ جماعت کی امامت کے لیے حسب و نسب، نسل و خاندان، رنگ و روپ، قومیت اور جنسیت، عہدہ اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم، دانش، فضل و کمال، تقوی و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں شاہ و گدا اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سبھی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے۔ کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کہیں اور بھی قائم ہے؟
نہیں۔ اطاعت جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفترض طاع امام کے ناممکن ہے جس کے اشارے پر تمام قوم حرکت کرے۔ نماز با جماعت مسلمانوں کی زندگی کا رمز ہے کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے جس کے اشارے پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہیے جس کی اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کے لیے بانگ درا اور صدائے جرس ثابت ہو۔ اطاعت امام کے لیے ایک طرف تو قوم میں فرما برداری کی قابلیت موجود ہونی چاہیے جس کی تعلیم مقتدیوں کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاق صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے۔ نماز ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہے جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جمعہ و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اسی لیے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احتساب، اس کی نکتہ چینی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موضوع ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش و عشرت میں مصروف ہو نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہ کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا اور بے خوف نگاہوں نے ان پر نکتہ چینیاں کی۔ احادیث میں بھی خاص طور پر اس زمانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کریں گے۔ معیار فضیلت نماز کی امامت کے لیے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے اور کوئی قید نہیں ہے، اس لیے امامت کے رتبہ اور درجے کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ہر وقت ممکن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت میں وہ جو سب سے زیادہ صاحب علم ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے جو صاحب سب سے زیادہ کمسن ہیں انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، چنانچہ آپ نے اسی کمسن صحابی کو ان کا امام مقرر فرمایا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعے سے علمی و عملی فضائل کی حاصل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے۔ روزانہ کی مجلس عمومی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا یا کوئی سیاسی و قومی مشکل پیدا ہوتی یا کوئی مذہبی بات سنانی ہوتی تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی کہ الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے۔ یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا جس کے لیے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کسل سستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا۔ ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اس کے مذہبی و اجتماعی اور تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے۔ اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندہ ہے اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے۔ مسجد مسلمانوں کے ہر قومی اجتماع کا مرکز اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی۔ جس طرح آج ہر جلسہ کا افتتاح اس کے نصب العین کے اظہار و تعین کے لیے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے تو ان کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا۔ ان کی ہر چیز اس کے تابع اور اسی کے زیر نظر ہوتی تھی۔ ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالعمارت تھا، وہی دارالشورا تھا، وہی بیت المال تھا اور وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسگاہ اور وہی معبد تھا۔ جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کی باہمی نظم و ارتباط پر ہے اور جماعت کے فائدے کے لیے افراد کا ہر آرام و عیش اور فائدے کو قربان کر دینا اور اختلاف باہمی کو طے کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے۔ اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سر لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کر لینا ضروری ہے۔ اسلام کی نماز انہیں رموز و اسرار کا گنجینہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا نظم و جماعت، اطاعت پذیری اور فرما برداری اور وحدت قوت کا سبق دن میں 5 بار سکھاتی ہے۔ اسی لیے اس کے بغیر مسلمان نہیں اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیاد امامت ہے، نہ زندگی ہے اور نہ زندگی کا نصب العین ہے۔ اسی بنا پر داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے، تو جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔ کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان، شراب بے نشہ اور گل بے رنگ بو ہو کر رہ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نماز اسلام کا اولین شعار ہے اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے۔ عرب کی روحانی کایا پلٹ، وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا اور وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی اور جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت نہ آشنا تھا،
وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقے سے واقف نہ تھی، اور وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا، اور جس کی روح ربانی تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دفتن کیا ہو گیا؟ اب عبادت الہی اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی تھی۔ اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہ تھی۔ اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھر اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی۔ اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھی۔ اس کی روح یاد الہی کی تڑپ اور ذکر الہی کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی۔ وہ عرب جن کی حالت یہ تھی کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایاں کی کہ دنیا کی کاروباری مشغولیتیں بھی ان کو ذکر الہی سے غافل نہ کر سکیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جن کا کاروبار اور خرید و فروخت کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لیے بے قراری تھی۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے یاد کرتے ہیں۔ راتوں کو جب غافل دنیا نیند کے خمار میں ہوتی ہے، وہ بستروں سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر بسجود اور راز و نیاز میں مصروف ہوتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ وہ جن کا یہ حال تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ اب ان کی یہ صورت ہو گئی ہے کہ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدے میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ اور جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مقدر ہو جاتے ہیں۔ آفتاب نبوت کے پرتوں نے ان مقدر آیتوں میں خشیت الہی کا جوہر پیدا کر دیا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں یا تجارت یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ یعنی خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے، لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو یہ شغل و عمل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہ نے فوراً دکانیں بند کر دی اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ صحابہ تمام راتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ خدا نے خود گواہی دی ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات اور تہائی رات کے بعد اٹھتا ہے، اور تیرے ساتھ ایک جماعت بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کو راتوں کے سوا خدا کو یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا۔ جلوہ دیدار کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ انداز عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس غالب رحم کے والے پر بھروسہ کر جو رات کو جب تو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور سجدہ میں پڑے رہنے والوں کے درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا فکرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں۔
بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انہوں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مظعون رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عثمان تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور بہت کم سوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے رات کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو درداء صحابی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ان کے اسلامی بھائی تھے۔ ایک شب وہ ان کے ہاں جا کر مہمان ہوئے۔ جب رات کو حضرت ابو درداء عبادت کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے منع کیا۔ پچھلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا تو حضرت سلمان نے ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عمدن قضا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایک صحابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لیے کہیں بھیجا تھا۔ جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے گی تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی۔ اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے۔ سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ پھر وہ جس خضوع و خشوع، محویت اور استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اس کا نظارہ بڑا پر اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رکت طاری ہوتی تھی کہ کافر عورتوں اور بچوں تک بھی ان کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت عمر نماز میں اس زور سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صف تک جاتی تھی۔ حضرت تمیم داری ایک رات تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے۔ حضرت انس قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی صورتیں پڑھ ڈالتے تھے اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدے میں جاتے تو اتنی دیر سجدہ کرتے تھے کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطح جامد سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر 2 صحابی پہرا دینے کے لیے متعین تھے۔ ایک صاحب سو جاتے تھے اور دوسرے کو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دشمن ان کو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تربتر ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا استقرار اس طرح قائم رہتا ہے کہ نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا؟ جواب ملتا ہے کہ میں نے ایک پیاری سورت شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کیے بغیر نماز توڑ دوں۔ اس سے بھی زیادہ پر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیروں کا میہ برس رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بجلیاں ہر طرف کوند رہی ہیں، سر و گردن دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں کہ دفتن نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں اور ایک اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں۔ نور کا تڑکا ہے کہ اسلام کے دائرے کا مرکز فاروق اعظم امام نماز ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفتن ایک شکی خنجر بکف آگے بڑھتا ہے اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے۔ آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ قائم ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا 2 گانا ادا ہو لیتا ہے، تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لیے جگایا تو بولے، ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اسی حالت میں زخم سے خون جاری تھا، آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت علی مرتضیٰ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں کہ ابن ملجم کی تلوار ان کو گھائل کر دیتی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ امام مظلوم حسین بن علی کربلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں میدان میں جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں عشقیاء اپنے آپ کو نرغہ میں لیے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔ نماز میں جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرام نے اس کے یہ نمونے پیش کیے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر ان کی اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی تو انہوں نے اس کو اس ذوق پر نثار کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آ کر چہچہانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی، دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ باغ راہ خدا میں نظر ہے،
اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے۔ باغ اس وقت نہایت سرسبز، شاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ پھلوں کی طرف نظر اٹھ گئی تو نماز یاد نہ رہی۔ جب اس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ حضرت عثمان کی خلافت کا دور تھا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا، راہ خدا میں دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اس کو بیت المال کی طرف سے بیچا تو 50,000 میں فروخت ہوا۔